کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ خیال آئے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کو یہ نعمت دی ہے، اس کے نصیب فرما اور مجھے بھی ایسی نعمت عطا کر، یہ انسان کی ایسی خواہش ہے جس کو رشک کہتے ہیں۔ اس خواہش میں خوشی کا اظہار پایا جاتا ہے، اس میں کسی قسم کی جلن محسوس نہیں ہوتی، یہ بالکل جائز ہے۔ رشک کرنے والے لوگ ہمیشہ ترقی بھی کرتے ہیں اور جوان بھی رہتے ہیں، جبکہ حسد یہ ہے کہ آپ نے کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت یا کامیابی دیکھی تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش اس سے یہ نعمت چھن جائے یا تباہ ہو جائے، مجھے یہ نعمت ملے یا نہ ملے، دوسرے سے چھن جائے۔ حسد کرنے والے کو دوسرے کی خوشی برداشت نہیں ہوتی اور وہ جلنے اور کڑنے لگتا ہے۔ دوسروں سے حسد کرنے کا مطلب ہے اپنی خوشیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرنا۔ حسد سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ سانپ کتنا ہی زہریلا کیوں نہ ہو وہ کبھی بھی اپنے زہر سے نہیں مرتا، جبکہ ایک حاسد کو اپنا ہی حسد ختم کر دیتا ہے۔ حسد کی اصل بنیاد یہ ہے کہ حاسد اللہ کی تقسیم پر ناراض ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا، اسے کیوں دیا گیا۔ وہ دوسروں کو ملنے والی ہر نعمت کا صرف اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے، اس کو اپنی قابلیت اور لیاقت پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے۔ حسد ایک مہلک نفسیاتی مرض ہے اور یہ احساس کمتری کا قریبی رشتہ دار ہے جو انسانی روح کو اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حسد کرنے والے لوگ عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں، انہیں ہر وقت یہ خوف لگا رہتا ہے کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں اور دوستوں سے کہیں پیچھے تو نہیں رہ گئے۔ وہ ان سے ہر وقت موازنہ اور مقابلہ کرنے میں لگے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنی خوشیاں برباد کر دیتے ہیں۔ حاسدین ہمیشہ دوسروں کے زوال کے منتظر رہتے ہیں۔ بقول شاعر، منتظر سبھی میرے زوال کے ہیں، میرے احباب بھی کمال کے ہیں۔ تاریخ عالم حاسدین کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا، اس کا انجام سامنے ہے۔ روئے زمین پر پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا، حابیل اور قابیل کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی صفات میں باقی بھائیوں سے بالکل منفرد تھے، ان کے والد ان سے زیادہ محبت کرتے تھے اور یہی بات باقی بھائیوں کے لیے حسد کا باعث بنی۔ انہوں نے اپنے والد گرامی کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ چنانچہ حسد ایک خطرناک مرض ہے جو معاشرتی تعلقات کا دشمن ہے۔ حسد ایک ایسا زہر ہے جو انسان پیتا تو خود ہے لیکن امید دوسرے کے مرنے کی رکھتا ہے۔ حاسد وہ بد نصیب شخص ہوتا ہے جو دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی یہاں تک کہ اس کے چہرے کی رونق تک ختم ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بیماری کا آخر حل کیا ہے؟ اس کا پہلا حل تو یہ ہے کہ آپ حاسد کے برے رویے کو نظر انداز کریں، کیونکہ وہ پہلے ہی قابل رحم ہے اور پھر احساس کمتری کا مریض بھی ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنا حوصلہ بلند رکھنا پڑے گا۔ بقول شاعر، سلگتے رہے تھے نہ جانے کتنے دل حسد کی آگ سے، مگر ہوا کے روبرو میرا چراغ جل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حاسد کے لیے اتنی سزا ہی کافی ہے کہ حاسد کی ہر کوشش کے باوجود آپ خوش و خرم نظر آتے ہیں، جس سے اس کے غم میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ حسد ایک روحانی بیماری ہے جس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ اللہ سے دعا مانگی جائے کہ وہ ہمیں حاسدین کے شر سے محفوظ رکھے۔ ارشاد ربانی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ عزیزان گرامی، آپ صاحب علم و دانش ہیں، آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کے حاسد کو آپ سے زیادہ آپ کی نعمتوں اور خوبیوں کا علم ہوتا ہے اور وہ ہر وقت ان سے خوف زدہ رہتا ہے۔ جب حسد کی بارش شروع ہو جائے تو فساد کے پودے خود بخود اگنے لگتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ دوسروں کی نعمتوں کو حسد کی بجائے رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے اور خوش ہوتے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔